بخاری مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی ڈیٹیل، کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر نہیں تھے تو 3 اصحاب آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو ملنے کے لیے آئے. تو نبی علیہ السلام تو موجود نہیں تھے، تو انہوں نے پردے میں امہات المومنین سے گفتگو کی اور پوچھا کہ نبی علیہ السلام ہفتے میں کتنے روزے رکھتے ہیں، روزانہ رات کو کتنا جاگتے ہیں. کرتے کرتے ان کو اندازہ ہوا کہ نبی علیہ السلام تو بڑی نارمل لائف گزار رہے ہیں. پیغمبر نارمل ہی ہوتا ہے نا، اب نارمل تو پھر صوفیاء ہوتے ہیں یا بابے ہوتے ہیں اور کہانیاں کرانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے تو رول ماڈل بننا ہے امت کے لیے، تو اس میں اب نارملٹی تو نہیں ہوگی. تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی، ہاں نبی علیہ السلام تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا میں روزانہ پوری رات نفل پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہ جھنجھٹ ہی نہیں پالوں گا. یہ کہہ کہ وہاں سے چلے گئے. شام کو نبی علیہ السلام واپس آئے تو شکایت کی گئی کہ جی آپ کے محبین آئے تھے اور وہ یہ ماشاءاللہ یہاں پہ نیتیں کر کے چلے گئے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا بلاؤ ان کو. بلایا، آپ نے بلا کے ڈانٹا اور سب سے پہلا جملہ بولا، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، یعنی مجھ سے زیادہ نیک تو نہیں ہو تم، اور میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں نفلی روزہ، اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس میں آپ کو روزانہ روزہ رکھنے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت لگائی گئی نبی علیہ السلام کو. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلوا کے کہا کہ عبداللہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو روزانہ رات کو جاگتا ہے اور روزانہ روزہ رکھتا ہے. یا رسول اللہ، وہ سمجھ لگے کہ مجھے کوئی نشان حیدر ملنے لگا ہے. آپ نے فرمایا کہ روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. یہ تو بزرگوں کا کام ہے کہ وہ 40 رات تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں. تو کوئی بزرگ تو نہیں ہے، تو انسان ہے، تو مومن ہے، یہ تو بزرگوں کا کام ہے. یہ میں ساتھ ساتھ انجینئرنگ بھی کر رہا ہوں، تبھی آپ کو پتہ چلے نا کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے. اور امام بخاری نے ان احادیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پوری رات جا کے عبادت کرنا مکروہ ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، فلاں نے 40 سال تک پڑھی، اور امام بخاری ان حدیثوں سے لکھ رہے ہیں مکروہ. تو آپ ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ وہ بڑے مکروہ کام کر دے رہے ہیں، فضیلت نہ بتایا کریں، ان کا مکروہ ہونا بتایا کریں، کراہت والے کام کیے انہوں نے. تو آپ نے فرمایا روزانہ رات کو جاگے گا آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. تو پوری رات نہ جاگا کر، تھوڑے عرصے کے لیے جاگ، پھر سو جائے کر، نیند پوری کیا کر، اپنی بیوی کے پاس بھی جائے کر. اور تو روزانہ روزہ رکھتا ہے، تو نبی اسلام فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے نا، وہ تو گویا ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا. تو اگر تو نے روزانہ روزہ رکھنا ہے تو ایسا کر کہ ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن چھوڑ دے. یہ داودی روزے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے. اگر بہت طاقت ہے نا تو یہ رکھ. اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو جو ہے وہ قرآن پاک بھی کثرت سے پڑھتا ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اس طرح کیا کرو، مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو آپ فرمایا تم اس طرح کرو، پھر 7 دنوں میں ایک قرآن مکمل کر لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں، مشکات میں بھی آپ کو روزوں والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی. 7 دن کا آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک قرآن مکمل کرو. تو آپ تو فضائل مال میں لکھتے ہیں ایک بزرگ روزانہ 8 قرآن پڑھتے تھے. وہ 8 قرآن میں نے بتا دیے کیسے پڑھتے تھے. وہ مسلم شریف کی حدیث ہے. سر یہ آپ حدیث بھی سنیں، بڑی اسٹانشنگ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر کہاں سے طاقت اتنی ہو سکتی ہے، یہ تو بزرگوں کا کمال ہی ہو سکتا ہے. یہ اگلا جملہ میں بول رہا ہوں. یار صحابہ کہہ رہے ہیں کہ 1/3 قرآن کون پڑھ، یہ سر مسلم شریف ہے، یہ کہانیاں شریف نہیں ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ 1/3 قرآن کون روزانہ پڑھ سکتا ہے، کس میں طاقت ہوگی؟ تو آپ فرمائے تم کیا 3 دفعہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے؟ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو پورا قرآن ہے، 1 دفعہ پڑھ لو تو 1/3 قرآن ہے. تو سر یہ جو بابے کہانیاں کراتے رہے آپ کو 8 قرآن والی،
تو یہ تو پھر صحابہ سے بھی آگے نکل گئے نا. وہ کوئی نہیں سر 8 قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. یا حد ہے نا. تو ترمذی میں حدیث ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن فہمی میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اور یہ کن کو حضور کہہ رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو عربی جانتے تھے. عربی جاننے والا 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے تو وہ قرآن فہمی میں سے حصہ نہیں لکھتا. اور جو بابا روزانہ 8 قرآن پڑھے یا لمون تالمون یہی پھر پڑھتا ہوئے گا نا. وہ تو یا ہے اس نے ذہن رکھو کہ 24 دفعہ نا وہ سورہ اخلاص پڑھتے سن. 8 تیا 24 یعنی آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے. ایک قرآن ہے 24 دفعہ پڑھ لیں تو 8 قرآن ہے. یہی کرو گے بچوں کے دعا تے کام مکروج ہے. اور ہے بھی کوئی نہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے سر. ایک رات میں کون 3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ قرآن پاک کوئی مطلب 10 صفحوں کی کتاب ہے؟ اتنی موٹی کتاب ہے یہ پڑھنے کے لیے. اچھا پھر عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب مجھے حضور نے نصیحتیں کی نا کہ 7 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو, روزانہ رکھا کرو, ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لو, جو روزانہ رکھے گا اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا. کہتے ہیں میں پھر حضور سے ضد کرتا رہا, رسول اللہ میرے اندر بڑی طاقت ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے اور کرنے کی اجازت دیں. اور آپ علیہ السلام مجھے رخصت دیتے جا رہے تھے, نہیں اس کو بھی کام کرو, اس کو بھی کام کرو. کہتے ہیں اس ٹائم تو میں جوش میں مانتا رہا, یعنی نبی علیہ السلام کی بات کی طرف میں نے توجہ نہیں دی. اس اعتبار سے زیادہ سے زیادہ جو چیز تھی وہ ویل کی کہ روزانہ روزہ رکھنے کی بجائے ایک دن رکھ کے ایک دن چھوڑ دیا. اللہ حضور تو کہہ رہے تھے مہینے میں 3 بھی رکھ لو کافی ہے. کہتا ہے لیکن اب میں جب عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت میں نے کاش نبی علیہ السلام کی اس آسانی سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا.